الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال الله تبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اللہ وحدہ لا شریک اللہ جل جلالہ وجل شانہ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار موجودات امام الانبیاء محبوب الکبریاء غم کے سارے جہاں غم کے سارے زمان فخر آدم و بنی آدم جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک اور بلند بارگاہ پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم و منتشم بہت ہی پیارا مہینہ چل رہا ہے. وہ مہینہ جس مہینے کے اندر میرے امام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس ماہ شعبان معظم کے مہینے کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کثرت نال درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے چاہیے نے اور اللہ کی بارگاہ کے وچ اپنی گزری ہوئی زندگی جتنی زندگی گزر چکی ہے اور اس زندگی کے اندر جتنے گناہ کر چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کے سر سجدے میں چلا کے دعا کرنی چاہیے یا رب العالمین اپنے حبیب کا صدقہ سارے گناہوں کو معاف فرما. جو پہلے گناہ کر بیٹھے ہیں انہاں دی معافی عطا فرما. آئندہ زندگی دے وچ گناہوں تو بچنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ احسان ہے رب العالمین کا، بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے سانو زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. سانو ہمت عطا فرمائی کہ توبہ کر لو، ہجے موت ہے بے وقت ہے. زندگی ہے، زندگی دے اندر ہی توبہ چنگی ہے. موت تو بعد توبہ کے دروازے بند نے. یہ اللہ وحدہ لا شریک دا ایک بہت بڑا احسان ہے. اس رب العالمین نے
سانو توبہ واسطے زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ بہت ہی عظمتاں والا برکتاں والا مہینہ بھی آ رہا ہے، جن کے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ رمضان شریف، رمضان مبارک بہت ہی عظمتاں والا مہینہ بھی تشریف لے آ رہا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوں گے جڑے اس ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پال کے اور روزے بھی رکھیں گے، کیونکہ موت کا کسی کو نہیں پتا، شاید کہ مینوں پہلے آ جائے یا تواڈے چوں پہلے چلا جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کس وقت موت نے آ جانا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو زندگی دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ پکی اور سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک دے اندر سورہ نوح 29واں سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، لوگوں اللہ دی عبادت کرو، ان دے کولوں ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، یقیناً اللہ وحدہ لا شریک تہاڈی توبہ قبول فرمائے گا۔ جس وقت وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تسی توبہ کرو گے رب قبول فرمائے گا۔ سنن ابی داؤد کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سچے دل نال اللہ کی بارگاہ دے وچ توبہ کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ دے وچ توبہ کرتے رہا کرو۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، کریم آقا نے فرمایا میں بذات خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہنا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اللہ کا حبیب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ گناہ کر سکتا ہے، تو یہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ نبی معصوم گناہ تو پا کے توبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے مینوں ویکھ کے، میرے امتی مینوں ویکھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرن گے اور اللہ کی بارگاہ دے وچ بے شمار نیکیاں حاصل کرن گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ عمل اپنے امتی واسطے ہے کہ میرا امتی میرے اس عمل کو دیکھ کے اللہ کی بارگاہ دے وچ ڈر جائے، توبہ کر جائے، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ان دے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان جہنم کے عذاب تو عذاب فرما دے۔ جس طرح کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرا مبشرہ صحابہ 10 صحابہ کہ 10 کا 10 چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ انہوں نے جو پتہ چلیا سنیا کہ سانو محبوب نے جنت کی بشارت دے دیتی ہے، کوئی حدیث کی کتب کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس روایت کے اندر ملیا ہوئے کہ انہوں صحابہ جو پتہ چلیا کہ جنتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جو روئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلیا کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے ابو بکر دل جنہ، کہ ابو بکر تو چڑھتا پھرتا جنتی ہے، عمر دل جنہ، عثمان دل جنہ کہ تجھے جنتی ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ کے وچ کدے رو کے عرض نہ کی کہ یا اللہ بڑا گناہگار معافی عطا فرمائے۔ اور جن محبوب کی بشارت مل جائے انہوں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ یہ گل کرے کہ یا اللہ میں گناہگار اور معاف فرما دے، انہوں یقین ہے کہ گل میرے کریم نے جواب نہیں دیتی ہے۔ اور جو گل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نکل جائے وہ حق کے اور سچ ہے، بدل نہیں سکتی۔ کریم آقا نے فرمایا ابو بکر بن جنہ بے جنتی شک کوئی نہیں، لیکن توبہ کرنا مقصد کی ہے، توبہ اس وجہ نہ کرتے رہے کہ یا اللہ
اسی طرح پھر جنہوں نے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے کیا شان عطا فرمائی. حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے نے، ولی انسان. آپ شراب کے عادی سن، اور شراب کبیرہ گناہ ہے. شراب پینے والے بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں. وہ تو رب بھی ناراض ہے، رب کا حبیب بھی ناراض ہے. وہ جنت کے جا سکتا ہی نہیں. ایک سوچ ہی کرتے تھے جس چیز کو میرے رب نے فرمایا ہوئے کہ حرام ہے میں حرام کام نہیں کرتا ہوئے. ہاں البتہ ایک شرط ہے، اگر پکی سچی توبہ کر جائے یا اللہ اج تو بعد گناہ نہیں ہوئے گا تو رب تعالیٰ انہاں نے اس گناہ کو معاف فرما دے گا کہ جنت کی خوشخبری عطا کر دے گا. گل کرنے ہیں حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں شراب کے نشے میں. رستے تے ایک ٹکڑا اللہ کے نام کا لکھے ہوا ملیا. انہوں اٹھایا، انہوں اٹھا کے صاف کیتا. صاف کرنے تو بعد انہوں چومیا، چوم کے جملے زبان وچوں کڈے. عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تو کہنا رجبان رب ہے، کتنا تیرا بلند نام ہے اور تیری شان ہے کہ تیرا نام کو نیچے پیروں کے نیچے ہو لیا جائے. نہیں یا اللہ تیرا مقام نہیں، تو تے بڑی شانوں والا ہے. حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس پرچی کو پکڑیا، اللہ کی بارگاہ کے التجا کر رہے ہیں یا رب العالمین تو کتنا لجپال ہے، کتنا کریم رب ہے، تو کتنی عظمت والا، کتنی شان والا ہے، کتنا پیار کرنے والا رب ہے. یا اللہ تیری یہ شان ہے کہ تیرے نام دی پرچی ہوئے، تیرے نام لکھیا ہوئے تے تھلے زمین میں جرلدا ہوئے. حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرچی کو چکیا، صاف کر کے چومیا، اپنے شراب خانے کے اندر چلے گئے. اپنے کمرے کے اندر جا کے اپنے ملازموں کے اندر یارو اج اگر کوئی بندہ ملن آئے تو کہہ دینا بشر مل نہیں سکتا. اج بشر ملن کے موڑ اندر نہیں، اج بشر نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جو رب تعالی مہربان ہو جائے توبہ کی دولت عطا کر دے پھر بشر شرابی ہوئے تو پھر بشر عافی بن جاتے ہیں. جن کو جانتا نہ ہوئے انہوں بھی رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں جا کے کنڈی لگا دی، اعلان کر دیتا آج مجھے ملن کوئی نہ آئے. جو کوئی ملن آ گیا نا تو کہنا بشر آج ملنا نہیں چاہتا، مصروف ہے. ہوں اس پرچی کو پکڑے روئی جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ، زاروں قطار ہو رہے ہیں کہ یا اللہ تیری اتنی شان اور تیرا نام نیچے زمین پہ رول رہا ہے. صرف میں ایک بار بار زبان میں لفظ نکل رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روئی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرفوں پیغام آیا کہ جاؤ جا کے میرے بندے کو پیغام دیو کہ رب تعالیٰ تیرے اس عمل تو راضی ہو گیا، رب تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تیرے سارے گناہ معاف نے کی عمل کیتا ہے، انہیں رب کا نام اٹھایا ہے. سوال آیا حضرت بشر عافی دا ملازم انہیں کہا جی کہ بشر صاحب آج مل نہیں سکتے، انہوں نے سب آڈر ہے کوئی مل نہیں سکتا. اس سوال ہے کہ آنے والا کہتا ہے کہ جاؤ جا کے بشر کو کہنا کہ رب تعالیٰ کی طرفوں پیغام لے آیا کہ رب نے فرمایا کہ جا کے میرے بشر کو سلام بھی کہنا، ناروں کو کہنا کہ اے میرے بشر میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضی ہاں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کتنا عظمت والا، کتنی
دی شان رکھنے والا بندہ ہوئے گا جنہوں رب سلام دے دیا پیغام ملیا آپ نے ملازم نے آواز دیتی کہ جی باہر ایک بندہ ہے تھوڑے پاس سے رب دا سلام لیا ہے. آپ نے فقیرین لکھتے ہیں کہ آپ نے پیر کی جُتی نہیں سی پائی. جو گل سنی نا کہ سلام رب کی طرف میرے کو لے کے آیا ہے، آپ نے اس پرچی کو بلند جگہ تے رکھیا خوشبو لگا کے کہ میں اس بندے کی زیارت کر کے آواں جڑا میرے واسطے رب دا پیغام لے آیا ہے. گئے باہر نکلے تو پیر میں جُتی کوئی نہیں، باہر نکلے تو ان کی تلاش وچ دوڑ پے. انہوں پتا کتوں ملے وہ تو رب دا فرشتہ سی، انسانی روپ وچ آیا، اپنا رب دا پیغام دے کے چلا گیا. تلاش جاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو ادا ایسی پسند آئی، رب تعالیٰ نے حکم جاری کر دیتا کہ اے میرے فرشتیوں جاؤ زمین دے چکر پھرن والے جانوروں کو کہہ دیو جب تک میرا یار زندہ ہے نا کوئی بندہ باہر سڑک تے باہر کسی میدان اندر کسی چوک اندر گوبر نہ کرے کہ میرے پیارے بندے دے پیر نہ گندے ہو جائے. سبحان اللہ. وجہ کی بڑی توبہ کر لیں. توبہ بڑی ایک شان رکھنے والی چیز ہے اور رات بھی آنے والی ہے جس رات کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات کو رات میرے بندیوں کو تحفہ عطا فرمائی ہے جنہوں شب برات کیا جاتا ہے. لیکن افسوس اس رات میں اسی پٹاخ کے اندر رات گزار دیں. وہ بدبخت نے والدین جڑے اپنے اولاد کو اس پاک رات اندر پٹاخے واسطے پیسے دیں. بدبخت نے لوگ جڑے اس پاک رات کے اندر پٹاخے کو بجا کے مسلمانوں کو گمراہ کر دیں. بدبخت نے لوگ جڑے رات پاک لیکن اللہ کے بارگاہ وچ توبہ نہ کر سکے. سچے ہو جاؤ. اللہ فرما رہا ہے یغفر لکم، توبہ تسی کر لو. یا تو پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرمایا توبہ کر لینا تھوڑا کام ہے، معاف کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے. یا اللہ کہ فرمایا کہ ایک بچہ غلطی کرتا ہے گھر کے اندر، غلطی کرتا ہے کچھ بھی لگا لو، چھوٹی جی چوری کر رہے ہیں، انہوں پیسے کی ضرورت سی، انہیں گھر اپنے والدہ یا اپنے والد کے پیسے کر لے. والد کو پتہ چلیا ہے یا والدہ کو پتہ چلیا، والدہ کو پتہ چل گیا، والدہ نے پکڑ کے انہوں سزا دیتی کہ تو اے حرکت آج تو بعد نہیں کرتی. اس بچوں نے توبہ کر لی کہ اماں آج معاف کر دے، آج تو بعد میں چوری والی غلطی کوئی بھی غلطی نہیں کرتا. اس بچے نے نصیحت ہو گئی کہ میں اگر غلطی کرے گا تو مجھے سزا ملے گی. اللہ فرمایا کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو اس غلطی تو ڈانٹ کے جو بچہ غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے تو اندر تے راضی ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں تے 70 ماہ تو زیادہ پیار کرنے والا ہوں. اللہ فرمایا میں 70 ماہ تو زیادہ پیار کرنے والا، میری بارگاہ وچ جھک کے منگو تو صحیح. اللہ تعالی نے بارہا بار قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ دی بارگاہ دے وچ ڈرتے رہیا جے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میری طرف آن واسطے وسیلہ تلاش کرتے رہیا جے، وجاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون، میری بارگاہ دے وچ جہاد کرتے رہیا جے تاکہ تسی فلاح پا جاؤ. اللہ تعالی نے اگر ڈر دا حکم دیتا تے ایمان والیاں یا اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھی نا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگ ڈرتے رہیا جے. نہیں کیوں نہیں کیا؟ رب نے فرمایا رب جانتا ہے کہ عبادت والے ہی ہوں گے جنہیں میری بارگاہ دے وچ ڈرن گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے انہیں بارگاہ دے وچ ڈرتے رہیا جے. پھر آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم اذ ظلموا انفسہم، جاؤ اے میرے پیارے حبیب اپنے امتیوں کو سمجھاؤ تو کہ جدو تسی لوگ گناہ کی دلدل دے وچ پھس جاؤ تانوں کوئی نکلن رستہ نہ ملے، ایسے گناہ دے وچ پھس جاؤ تو پھر جاؤ میرے محبوب دے در پہ تسی آ جاؤ، گناہ میں معاف کر دیا گا. وہ کہتا ہوں نا جھاگ لاتے
بارگاہ جو توبہ کر دو آج توبہ کر دو زندگی فرمایا مرن تو بعد قبر میں میں توبہ نہیں قبول کرتا حضرت بلال تعالی رحمۃ اللہ علیہ بازار کے چوک میں بیٹھے تو روئی جا رہے ہیں آوازاں دے رہے لوگوں آ جاؤ لوگوں آ جاؤ لوگوں آ جاؤ ایک بندے نے آواز سنی انہیں کول گزرا دنیا گیا بلال کی گل میں کرنا ہے کنہوں نے آوازاں مار رہے ہیں تو روئی بھی جانا ہے آوازاں نہیں مار رہے ہیں کی وجہ ہے حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار گل ہے کہ میں انہوں نے بلا رہا ہوں رب دی بارگاہ وچ توبہ کرو یہ منتے نہیں ایک وقت ہویا کہ آپ ایک قبرستان دے کول بیٹھے نے قبر والے نے اور روئی جا رہے ہیں وہ بندہ پھر گزریا انہیں کہا بلال عجیب گل ہے تو بازار چ رو رہا تھا آج قبرستان چ بیٹھ کے رو رہے ہیں آج کی وجہ ہے کہنے لگے کہ ادو بازار اندر بیٹھ کے میں بلا رہا سا رب راضی جے توبہ کر لو سبحان اللہ یہ لوگاں نہیں منی میں بار بار دس رہا تھا لوگوں اللہ کی بارگاہ وچ توبہ کر لو آج اللہ کی بارگاہ وچ جھک جاؤ اللہ معاف کر دے گا تو جنت عطا کر دے گا یہ لوگاں نہیں منی اج میں قبرستان کے کولوں گزرن لگا کہ قبر دے وچوں آوازاں آ رہی سن یا اللہ سانو معاف کر دے اللہ فرماتا ہے نہیں اج کا کرنا نہیں اللہ اکبر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ مجھ سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر تو مان گیا فرمایا کہ زندگی آگے مانگ لو جدو زندگی تو باہر مانگو گے تو کنے سننی کسے بھی نہیں کہ ایک مثال ہے کہ میں کسی بندے نے کوئی چیز اٹھا کے لے جانا میں تو کوئی معافی نہیں مانگتا مر جانا اور مرن تو بعد میں لوہر کو آگے آکھا نہیں ہو میں کہ فلانا بندہ کرے نہیں ہو جی آپ صاحب نے میرے خواب میں چاہے سن تو کہہ رہا تھا میں فلانے بندے نے چوری کی تھی یار میں معاف کر دے کیا وہ معاف کرے گا نہیں کرے گا کیوں کہے گا یار جگہ میرا مجرم ہے نا انہوں میرے سامنے لے آؤ میں معاف کیوں کروں تو اللہ بھی فرماتا ہے آج میں تمہیں جو زندگی عطا کی تھی نا زندگی اس وجہ نہ دیتی ہے کہ تم اللہ میری عبادت کرو گے میرے کو ڈرو گے میرے کو منگو گے اس دن صراط المستقیم میرے کو دعا کرو گے یا اللہ سب سے راستے پہ چلا دعا کرو گے صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ رسول اللہ لوگوں کا جنہاں تے تو انعام فرمایا دعا کرو گے میری بارگاہ دے وچ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ انہاں لوگوں دے راستے تے نہ چلا جڑے گمراہ اور بددین نے جنہاں تے تیرے دردناک عذاب نے تے موقع پتہ کی چلیا قرآن پاک دی روح نال کہ اللہ فرما رہا ہے زندگی دے وچ توبہ قبول ہے مرن تو بعد توبہ قبول نہیں اج اگر توبہ کر لیں گے بچ جاؤں گے نہ توبہ کریں گے تو پھنس جاؤں گے بہت زیادہ محفلوں تے جائیے نعت خانہ دیا نعتاں سنیے علماء دی وقار دی گلاں سنیے تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے کیوں نہیں جا سکتے جی اسی حضور دے امتیاں کہ میرے محبوب دا فرمان ہے میرا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا سانو کدوں یقین نہیں سارے محبوب دی زبان میں یقین ہے کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن حقیقت بھی تو پڑھو نا میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنا عذاب چڑھ کے جائے گا یہ پاک ہی نہیں تو پاک جگہ سے کیویں جا سکتے ہیں ایک پنڈ اندر چلے گئے ہرمنباد علاقے میں اتنے میں بیان کرنے واسطے گیا ایک مسجد اندر گیا اس مسجد کے اندر نہ جی اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اللہ کے گھر وچ بیٹھا ہوا نہ پاک جانور کتا پھیر رہا سی مسجد کے اندر پتہ کوئی نہیں سی کتا پھیر رہا سی میں مسجد اندر گیا اذان پڑھی اذان کا ٹائم آیا اذان پڑھی نماز پڑھی میں نماز پڑھ کے تے باہر آیا تے آ کے میں انہاں لوگاں نوں پوچھیا یار کہ مسجد جڑی ہے یا تو چار دیواری کر دیو یا انہاں خیال کرو ایں اندر ناپاک جانور جا رہے ہیں انہوں نے لوگاں نے کی کیتا اس مسجد نوں شہید کر کے بڑا خوبصورت بنایا کیوں انہوں نے کہا کہ اس مسجد کے اندر نہ کتا پھیر رہا سی ہن ساڈا دل نہیں کرتا کہ اسی طرح انہوں نے نماز پڑھی ساڈا دل نہیں کرتا سی سونا بنائیے انہوں نے پاک کر دیں انہوں نے مسجد نوں پاک کیتا سونی بنائی
ویسے مسجد ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، لیکن مختصر سے کتنی دس رہے ہیں کہ انہوں نے اس مسجد کے اندر کتا پھرن کی وجہ نال مسجد کو شہید کر دیتا کہ مسجد کو پاک کرا گے، مسجد کو پاک کیتا گیا۔ ہن لوگوں نے دعوت دیتی کہ لوگوں آؤ پاک جگہ تے نماز پڑھن واسطے، آؤ پاک جگہ تے اللہ کی بارگاہ میں جھکن واسطے۔ اگر ایک انسان نماز پڑھن واسطے نپاک جگہ تے نماز پڑھن نہیں جاتا، نپاک کپڑا نہیں پہنتا، نپاک برتن کے اندر کھانا پسند نہیں کرتا، نپاک بندے نال گل کرنا پسند نہیں کرتا، تو ذرا سوچو تو صحیح، اور رب کتنا عظیم ہے، کتنی رحمت والا ہے، اور رب کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ وہ دی بارگاہ وچ کیویں کہہ سکدے ہو اسی گناہ نہیں کرتے رہیے، توبہ بھی نہ کریے تے جائیے بھی جنت اندر؟ انسان اپنے آپ واسطے تے ناپاک چیز پسند نہ کرے کہ میں ناپاک جگہ تے جانا نہیں، جنت تے پاک ہے، تو جنت کیویں پسند کرے گی کوئی ناپاک میرے وچ آ جائے؟ معلوم ہویا اگر اسی یہ چاہتے ہیں کہ اسی بھی جنت کے حقدار ہو جائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لئیے۔ توبہ جیسی عظیم نعمت کوئی نہیں جنہوں نصیب ہو جائے، اور پاوے 100 قتل والا ہوئے۔ بڑی مشہور معروف روایت ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیا، قتل کرنے کے بعد خیال دل وچ ارادہ ہو گیا کہ میں ہن توبہ کر لینی، اج تو بعد قتل کوئی نہیں کرنا، توبہ کر لی، ارادہ کر لیا میں توبہ کرنی، میں بندہ تلاش کرا جڑی میری توبہ کرائے۔ میں نے تو ایک گل ثابت ہوئی کہ توبہ کرنے واسطے کسی بندے کی ضرورت ہے، بندہ کلا توبہ بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ کسی عالم کو جائے گا، انہوں پوچھے گا توبہ کا طریقہ کی، انہوں دسے گا توبہ کرنے اس طرح پاک ہو، اس طرح توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں عہد کرا کے عرض کر یا رب العالمین جتنے گناہ کر چکے ہیں انہوں کی معافی عطا کر دے، آئندہ آنے والی زندگی کو گناہوں تو بچا لے۔ وہ 99 قتل کیتا تو چلا گیا، ایک بندے کو گیا، انہوں جا کر دسیا جی حضرت میں 99 قتل کیتا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہے؟ انہیں کہا جی نہیں 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 نہیں، تو 99 قتل کر چڑھا ہے تو کوئی توبہ نہیں، قتل کا بدلہ قتل ہے، لہٰذا تینوں سزا ملے گی۔ وہ اگے قتل انہیں کیتا، انہوں نے کہا جتنے 99 کیتے نے ایک اور صحیح 100 پورا تے کرا انہوں بھی مار چڑیا، 100 قتل ہو گئے، روایت موجود ہے 100 قتل ہو گئے، ارادہ پھر ہوئی میں توبہ کرنی، قتل 100 ہو گیا، ارادہ پھر توبہ ہے، چلے گئے اگے گیا، جنگل دے وچ کو گزریا کہ اللہ دا نیک بندہ بیٹھا ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ سر جھکایا ہے، اللہ اللہ کر لیا، ان دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا عرض کرتا ہے سنیا گل ہے کہ میں توبہ کرنا چاہنا تے قتل میں 100 کیتا ہے، کیا اللہ دی بارگاہ دے وچ میرے واسطے بھی توبہ ہے؟ اس اللہ دے بندے نے اندر والے ویکھیا تے مسکرایا، نے کہا وہ کیڑا بندہ ہے جن دی توبہ رب دی بارگاہ دے وچ قبول نہیں، وہ کیڑی چیز ہے جن دی رب توبہ قبول نہ کرے؟ میں 100 قتل کیتا ہے، میں کہا تو پاویں 200 قتل کر گیا سچے دل میں توبہ کر رہا ہے، اللہ تیرے وہ 100 دے 100 قتل معاف کر دے گا۔ میں نے طریقہ میں تم دس دینا توبہ تو کر لے، ہاں جی دسو جی، انہیں کیا اس طرح کر جڑے علاقے وچوں آیا ہے نا واپس اس علاقے اندر نہ جائے، ایک تو اگے چلا جا، اگے نیک لوگوں کی بستی ہے اتنے چلا جا، جا کے اللہ کی بارگاہ دے وچ جھک جائے، دعا کر لے کہ اللہ انہاں نیک لوگوں کا صدقہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ انہاں نیک لوگوں کی وجہ سے تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے چل پیا، چلیا تھوڑے قدم اگے چلے ہوئے گا، موت آ گئی، کی ہو گیا؟ موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ ہوں توبہ نہیں کی، ارادہ ہے کیتی نہیں، توبہ کتنی جا کے کرنی ہے؟ اس بستی دے وچ جو بزرگ نے دسیا، موت آ گئی، جنت ویسے بھی آ گئے، جنم دے بھی آ گئے، جنتی کہن ساڈا ہے، جنمی کہن ساڈا ہے، آپس وچ بحث ہو گئی، انہوں نے کہا سی اللہ دی بارگاہ دے وچ پوچھنے یا اللہ یہ کن نال ہے، یہ جنمی ہے تو جنم وچ سٹنے آ، کیونکہ 100 قتل کیتا ہے توبہ نہیں کیتی، جے اگر جنتی پھر جنت وچ لے جائیے۔ رب تعالی نے فرمایا یار اس طرح کرو، لڑو نہیں، ان دے علاقے تو لے کے اتوں تک جگہ دی پیمائش کرو، جے اگر وہ جگہ قریب ہے پھر انہوں جہنم وچ سٹ دیو، اتوں اگے نیک لوگوں دی بستی دا
فرمائش کرو جے اگر وہ قریب ہے پھر انہوں جنت چ لے جاؤ فیصلہ ہو گیا ان جگہ کی فرمائش کی ہے جنہوں رب معاف کر دے انہوں کون ہو سکتا جڑا جہنم چ لے جائے رب تعالیٰ نے کرم کیتا حالانکہ حقیقتاً وہ جڑی جگہ ہے نا وہ بستی والی وہ قریب ہے گناہوں دی دلدل والا جڑا علاقہ ہے وہ قریب ہے نیکی والا دور ہے لیکن رب تعالیٰ نے کرم فرمایا وہ نیکی والا جڑا علاقہ سی وہ قریب کر دیتا جہنم والا دور کر چھڑیا کیوں انہیں ارادہ کر لیا سی یا اللہ میں پکی سچی توبہ کرنا چاہنا آج تو بعد میں ایک گناہ نہیں کرانا ایک باری راضی ہو جا تو رب سونے دا جدوں وہ بندہ رب تے راضی ہو گیا رب اس بندے تے راضی ہو گیا تو رب تعالیٰ نے ان جنت دے محلات عطا فرمائے سبحان اللہ بے شک گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر توبہ سچی ہو جائے تو رب معاف کر دیتا ہے یا اگر رات کو توبہ کی صبح اٹھ کے پھر گناہ کر رہا ہے پھر وہ توبہ نہیں ہوئی وہ مذاق ہویا کہ اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ میری بارگاہ دے وچ اے ڈرامے بازیاں کردا نا سمجھدا ہے کہ میں اللہ یستغفر میں تے اللہ دے جڑا نا مذاق کردا پیا اللہ